تو سب سے ابھرا ہوا مضمون جو نظر آیا وہ ہے انکمپیسنگ کلینلینس، یعنی اسلام عقیدہ، خیالات، سوچ، جذبات اور برتاؤ میں پاکی کو پسند کرتا ہے۔ سماج کی پاکی کا انحصار اس پر ہے کہ دونوں صنف یعنی دونوں جینڈرز پاک دامن رہیں۔ شادی کے سلسلے میں حکم دیا کہ محسنات سے شادی کریں۔ حسن کا مطلب ہے قلعہ، یعنی شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ عورت کو خاندان کے قلعے میں لایا جائے، گویا شادی سے اسے اس محل کی رانی بنانا مقصود ہو۔ اسلام میں شادی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کو مہر دے۔ انفارچونیٹلی دیگر قوموں سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے مہر بعد میں دیتے ہیں، لیکن ڈاوری وہ عورتوں سے مانگ کر لیتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف بار بار لوٹ کر آئیں اور ایک پاک زندگی بسر کریں، بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کرے گا۔ اسلام کا خاندانی نظام فطرت پر مبنی ہے۔ خاندان کا سربراہ مرد ہے، عورت اس کی سلطنت کی رانی ہے۔ رانی کی طرف سے اگر بے وفائی کا اندیشہ ہو تو مرد کیا کرے، اور بے وفائی سرزد ہو جائے تو کیا کرے، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ شراب کی گندگی سے بھی دور رہنے کی تعلیم آئی، غسل جنابت، وضو اور تیمم کا بھی ذکر آیا، اس لیے کہ اسلام عبادتوں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن کا جسم بھی پاک ہو، اس کی سوچ بھی پاک ہو، اس کے خیالات بھی پاک ہوں۔ عقیدے کی گندگی، شرک کا بھی ذکر آیا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یہ پہلا مضمون تھا۔ دوسرا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی اتباع کی جائے۔ Obedience to Prophet and following the religious books۔ اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر یعنی دوز ان اتھارٹی امانگ یو، ان کی اطاعت کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی اور بتایا گیا کہ تمہارے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو تو خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو اور اس سے حل تلاش کرو۔ اولی الامر کی اطاعت کسی اجتماعیت میں رہنے سے ہوتی ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ دینی معاملات میں ہمارے اوپر کوئی اتھارٹی موجود ہو جسے ہم مانتے ہوں اور جس کی ہم اطاعت کرتے ہوں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اولی الامر نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ریلیجیس اتھارٹی نہیں ہے، تو پھر وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اپنے وہم و گمان کی، اپنے نفس کی؟ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے والا اور کتاب الہی کی اتباع کرنے والا کبھی حالات سے ڈرتا نہیں۔ قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ موت کا۔ موت سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تم اگر لوہے کے قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو تو موت وہاں آ کر تمہیں دبوچ لے گی، پھر ڈر کس بات کا؟ مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ نماز ہو کہ جنگ، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ بتوں کی پوجا سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا اور بتایا گیا کہ شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ وہ دنیا میں عدل و قسط کے لیے کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف اور جسٹس کے حق میں وہ کھڑے ہوں۔